السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے بھائی, کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھائی کیا بتاؤں, پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے. خلاف معمول آپ یہاں کیسے؟ بھائی آپ کے یہاں میرا آنے سے مقصد کیا شاید ہوا ہے. کچھ سوالات ہیں جن کا مجموعہ 1857 کی جنگ آزادی ہے. سوال یہ ہے کہ جب مسلمان تقریباً 800 برس تک بہت ہی منصفانہ اور شان و شوکت سے حکومت کی, تو انگریزوں کی ہمت اور جرات کیسے ہوئی ہندوستان کی کرسی اقتدار تک پہنچنے کی؟ جی بھائی, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. وقت تو اجازت نہیں دیتا اس طویل موضوع پر گفتگو کرنے کا, مگر معلوم نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے. دیکھیے, دور اقتدار مغلیہ حکومت کے تاجدار سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تک مغلیہ حکومت مستحکم و مضبوط رہی. اس وقت تک انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی اس محب وطن ہندوستان کی طرف بدنیتی سے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی. مگر بدقسمتی ہندوستان کے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد مغلیہ حکومت بے جان ہو گئی. ہوا یہ کہ 1608 میں برطانیہ سے انگریزوں کا ایک قافلہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کی غرض سے آ گیا. ارے بھائی, جب انگریز ہندوستان میں قدم رکھا, مغلیہ حکومت تو اس وقت اقتدار پر تھی. انگریز اپنے ناپاک اعضاء و مقاصد میں کیسے کامیاب ہوا؟ بھائی میں شروع میں ہی کہا تھا کہ مغلیہ حکومت اس وقت کمزور ہو گئی تھی اور انگریزوں کا پورا قافلہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا اور تجارت کی درخواست کی. بادشاہ انگریزوں کی چال بازی سمجھ نہ پایا اور تجارت کی اجازت دے کر کچھ لے جا کر انگریزوں کے حوالے کر دیا. اب انگریز اپنا اصلی چہرہ کھولتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے زہریلے افواہ اور بارودی داغ پورے ملک میں پھیلانا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے بنگال کو اپنا مرکز بنایا, اس کے بعد پورے ملک پر اپنا تسلط اور اقتدار کا پنجہ گاڑنے کے لیے پوری قوت صرف کر دیتا. بالآخر وہ اپنے ناپاک عزائم و مقاصد میں کامیاب ہو کر لال قلعہ سے سلطنت مغلیہ حکومت کا پرچم اتار کر یونین جیک لہرا دیا. ایک بات اور بتاؤ کہ جس وقت انگریزوں کا انڈیا پر مکمل قبضہ ہو گیا اور پورے ملک کو غلام بنائے رکھنے کی کارروائی پوری ہو گئی, تو کیا اس وقت ہندوستانیوں نے غلامی کی زندگی گزارنا قبول کر لیا یا کوئی اور تدبیر اختیار کی؟ سنیے محترم, جب انگریزوں کا ہندوستان پر مکمل طور سے قبضہ ہو گیا تو کرسی اقتدار پر بیٹھتے ہی ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ظلم و بربریت کی کوئی حد نہیں رہی تو ہندوستانی مسلمان میدان میں کود پڑے. اسی درمیان شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا, جو آگے چل کر ہندوستان کی جنگ آزادی کا بنیادی نقطہ ثابت ہوا. اس کے بعد سے مسلمانوں نے ملک عزیز کی آزادی اور اس کے وقار کی بحالی کے لیے تنہا 3 مرتبہ انگریزوں سے ٹکر لی اور ملک کو غلامی کی زنجیر سے نکال کر ہی دم لیا. دوسرے لوگ بعد میں سامنے آئے, مگر مسلمانوں نے اپنا امتیازی کردار آزادی کی صبح تک جاری رکھا اور انگریزوں کا جنازہ نکال کر ہی دم لیا. چنانچہ 15 اگست 1947 کو افق ہند پر آزادی کا سورج طلوع ہوا, جو خوشی و شادمانی کی شکل میں روشن ہے. بھائی واقعی آپ نے ہندوستان کی تاریخ و تاریخی انقلاب کو اجاگر کر دیا, اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کے خون سے رنگا رنگ ہونے کے بعد ہی آزاد ہوا. لیکن یہ بتائیے کہ آزادی جس مقصد کے لیے حاصل کی گئی تھی, کیا وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی, آزادی کے مقاصد اور حصول آزادی کو وہ لوگ جانتے ہیں جن کا آزادی میں کوئی کردار رہا ہو. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہندوستان میں ایسی حکومت اقتدار پر ہے جو RSS جیسی فرقہ پرست فسطائی تنظیم اور تنظیم کے آغوش تربیت کے پروان چڑھی ہے. یہ لوگ فرقہ پرستی کا تبادلہ ہو کر انگریزوں کی دلالی کر کے ہندوستان سے قانون و انصاف اور جمہوریت کا جنازہ نکال کر ملک کو غلام بنا رہے ہیں. ارے بھائی, یہ تو بڑا سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا. پہلے تو صدیوں قربانیوں کے بعد ہندوستان کو آزاد کرایا گیا
اور اب دوسرا مسئلہ جمہوریت کی بحالی ہے. تو جمہوریت کی بحالی ہے تو فرقہ پرستی اور تعصب پرستی کو کیسے ختم کیا جائے جس سے ہندوستان کی جمہوریت کی بحالی ہو اور ہر مذہب کو آزادی ہو، ورنہ ہم تو ہاتھ مل کر رہ جائیں گے. بھائی جان، اس کے لیے تمام سیکولر نواز جمہوریت پسند پارٹیوں اور ہر محب وطن افراد کا بنیادی فرض ہے اور وقت کا تقاضا بھی کہ ایک طاقت ہو کر ملک کی سالمیت اور اتحاد کو فروغ دینے، نیز قانون و انصاف کا تحفظ کرنے کے لیے فرقہ پرست طاقتوں اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف جدوجہد کریے اور ایسی آئین شکن حکومت کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اقتدار کے زینے سے نیچے اتار کر اور جمہوریت اور بنیادی قانون و انصاف کا تحفظ کرے. بہت خوب بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت ساری معلومات فراہم کی. ہم سب مل کر اس ملک کی حفاظت کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ملک کی سالمیت اور حفاظت کے لیے قبول فرمائے. آمین. خدا حافظ. وعلیکم السلام.